مائنارٹیز انٹلیکچوئل فورم ورنگل کے زیر اہتمام اسلامیہ ڈگری کالج میں NEET کونسلنگ گائیڈنس پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں NEET کے امیدواروں اور ان کے والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر NEET ایکسپرٹ عبدالرب عارف نے طلباء کو کونسلنگ کے طریقہ کار، کالج کے انتخاب، ضروری دستاویزات اور داخلہ کے مراحل سے متعلق تفصیلی رہنمائی فراہم کی، جبکہ سوال و جواب کے سیشن میں طلباء کے مختلف شبہات کو دور کیا۔ بعد ازاں MIF کے صدر ڈاکٹر آنس احمد صدیقی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پروگرام کے اغراض و مقاصد اور طلباء کے لیے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر محمد کلیم، MA نعیم، سلیم خسرو، میر کوکب علی، خیر الناصرین، مشوق ربانی، سید اکبر کے علاوہ طلباء، طالبات اور ان کے والدین بھی موجود تھے۔ جتنے بھی پروفیشنل کورسز ہیں، میڈیسن ہو، انجینئرنگ ہو یا پھر لائرس کے ہو، تو ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ بیسک تعلیم کا حصول کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم اپنے طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تمام بچوں کے لیے جو بہت ہی بریلینٹ ہیں لیکن اپنی مالی حالت کی وجہ سے اپنی تعلیم کو تکمیل کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ایسے بچوں کو ان کے اپنے انکریجمنٹ کے لیے ہم ان کی تمام فیس کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کے ایڈمیشنز کے واسطے بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے MSET کا ایگزام ہوا کرتا تھا اور اس MSET کے ایگزامینیشن میں بڑی آسانی سے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن ملتا تھا، لیکن اب یہ جو سینٹرلائز کر دیا گیا ہے نیٹ کے تحت، اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر بنا دیا گیا ہے کہ اگر اس کے اندر کینڈیڈیٹ سے تھوڑی بہت بھی غلطی ہو جاتی ہے یا ڈیسیشن لینے میں کوئی تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنی سیٹ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم گزشتہ 5 سال سے یہاں پر اسلامیہ کالج ورنگل کے اندر حیدرآباد سے جناب عبدالرب عارف صاحب کو مدعو کرتے ہیں، جو کہ ہمارے انڈیا کے بہت ہی مشہور نیٹ کونسلنگ ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو یہاں مدعو کیا جاتا ہے اور یہاں پر مائنورٹی کینڈیڈیٹس کو ان کے ذریعے ہم لوگ کونسلنگ کرواتے ہیں، اور اس کونسلنگ کے ذریعے گزشتہ کئی سالوں سے کئی بچے جو بہت ہی اس کونسلنگ کے پروسیجر کے ذریعے گھبرائے ہوئے تھے، ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور کئی بچوں کو اس میں میڈیسن میں داخلہ ملا ہے۔ ان تمام کے لیے مائنورٹیز انٹلیکچوئل فورم اپنی بھرپور سعی کرتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پیش نظر خواتین میں تعلیم کا اور اس کے علاوہ ان کو ایمپاورمنٹ کے لیے بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم گڑی کی مسجد کے پیچھے ایک ٹیلرنگ سینٹر چلا رہے ہیں اور اس ٹیلرنگ سینٹر میں ہر 4-5 مہینے کے بعد ایک بیچ نکل آتا ہے اور اس بیچ کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے اندر جو 3 بیسٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ایک مشین گفٹ کے طور پہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ابھی تک 9 بیچز نکل کے آ چکے ہیں اور 27 مشینیں ہم لوگ بطور گفٹ دے چکے ہیں۔ اب 10واں بیچ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگ 3 مشینیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آج کل والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جو پریشان ہیں، اس کے لیے بھی ہم لوگ 2 بدو پروگرام رکھتے ہیں، اور یہ پروگرام پہلے ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ میگا 2 بدو کے نام سے ہم لوگ یہاں کنڈکٹ کیا کرتے تھے، لیکن عوام کا بہت اصرار تھا کہ صاحب 6 مہینے تک ہم کو انتظار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اب ہم نے ہمارے مائنورٹیز انٹلیکچوئل فورم میں خواتین کا بھی ایک شعبہ ہے، جس کے اندر تمام کے تمام پڑھی لکھی خواتین ہیں، PG کری بھی ہیں، MBA کری بھی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے ہماری اس فورم کے اندر اس مسئلے کو رکھا، ڈسکس کیا، تو اس کے بعد ہمارے خواتین نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تو تقریباً آج 4 سال سے یہ جو ٹیلرنگ سینٹر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 بدو ہیلپ لائن سینٹر ہم نے پہلے تو 6 مہینے میں ایک دفعہ چلتا تھا، لیکن عوام کے اصرار پر ہم نے ہر ہفتے 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے دوپہر میں 2 بجے سے شام کے 5 بجے تک یہ گڑی کی مسجد کے قریب خواجہ سلطان دیول کے پیچھے جاری ہے۔ اس کے تحت تقریباً 921 ابھی تک کے رشتے طے ہو چکے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے،
کیونکہ والدین جو اپنے رشتوں سے اپنے بچوں کے رشتوں کے واسطے پریشان رہتے تھے، مشاتاؤں کے نخرے برداشت کرتے تھے، ان کو ہزاروں بلکہ بعض دفعہ لاکھوں روپیوں کا خرچہ ان کو اٹھانا پڑتا تھا. تو ہم بالکل یہ والنٹری سروس لے رہے ہیں، نہ کسی قسم کے رجسٹریشن چارجز لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی رشتہ طے ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے کسی قسم کی رقم ہم لوگ طلب کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس دوران کئی ایسے لوگ جن کے بچیوں کے رشتے طے ہو چکے ہیں، انہوں نے آفر بھی دیا تھا لیکن ہم لوگوں نے انکار کر دیا. تو اس طرح سے یہ جو خدمت ہے ہم لوگوں کو صرف اسی نقطہ نظر سے کہ بھئی یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے اور ہم کو کرنا ہے، اسی نقطہ یہ جتنے بھی پروگرام ہم یہاں پر آرگنائز کر رہے ہیں، یہ پروگرام اسلامیہ کالج ورنگل کی حدود کے اندر ہم کرتے ہیں. اس کے لیے ہم یہاں کے پرنسپل جناب کوکب علی صاحب اور چیئرمین جناب شیخ بشیر صاحب کے بہت ہی ممنون ہیں کہ وہ ہم کو یہاں پر پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بلا کسی قسم کے ان کی طرف سے ہم بھی کوئی مدد حاصل نہیں کرتے، اور نہ ہم اپنی طرف سے ان کو کسی قسم کا اس کا کرایہ دیتے ہیں. بالکل والنٹری بیسس کے اوپر یہ یہاں پر کام ہوتا ہے. شکریہ. ورچوئل فورم گزشتہ کئی برسوں سے آپ کے سامنے اپنے خدمات لے کر حاضر ہو رہی ہے. ایکچولی اس کی سرپرستی جو ہے ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب کرتے ہیں، اور اس سے جڑے ہوئے تقریباً انٹلیکچوئلس اچھے خاصے عمر رسیدہ ہیں. میری حاضرین سے گزارش ہے کہ جو کوئی بھی ہماری جو ہے مائنارٹی انٹلیکچوئل فورم سے خدمت کرنے کے جذبے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رجوع ہو سکتے ہیں. یہ تنظیم کسی بھی سیاسی یا جماعتی مسلک سے جو ہے منسلک نہیں ہے. یہ خالصتاً خدمت خلق کے جذبے سے اور رضا الہی کے لیے اس کا جو ہے انعقاد یہ عمل میں آیا ہے. تو اس میں جو ہے کافی لڑکے اور لڑکیوں کی جو اس جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایک علیحدہ لیڈیز کا ونگ بھی ہے جس میں کافی خواتین متحرک ہیں. تو اور تقریباً جو ہے عمر رسیدہ ہیں، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ نوجوان جو اس جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میں خوش آمدید کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے صدر محترم سے ملیں اور اس تنظیم کا حصہ بنیں. کئی ایک فلاحی کام یہ سوسائٹی انجام دے رہی ہے. اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ واقف ہیں. آج کا منشا صرف نیٹ کے لیے ہم جو ہے رہنمائی کرنے کے لیے آپ کو جمع کرنا تھا، چونکہ کئی ایک طلباء و طالبات اور ان کے والدین فکر مند ہیں کہ اس مرحلے سے کس طریقے سے گزریں. انشاءاللہ کافی آسانی کے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ اس پر جو ہے آپ سے تفصیلات سے جو ہے آپ کو واقف کرائیں گے، جس سے آپ لوگوں کی ساری تشویش جو ہے وہ دور ہوگی اور بچوں میں جو ہے اس کے مرحلے سے گزرنے کے لیے کافی آسانی ہوگی. مائنارٹی انٹلیکچوئل فورم اور کل ہی سطح پر شہرت یافتہ نیٹ کے ماہر عالی جناب محمد عبدالرؤف صاحب عارف صاحب اور شاہنشین پر تشریف فرما سبھی قابل احترام شخصیتیں، سامعین جلسہ اور صحافتی برادری کے ارکان، السلام علیکم. کچھ برسوں سے میں بھی انیس صاحب کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے عبدالرحمن صاحب کی تقاریر، ان کے مشورے اور ان کے معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے چھوٹے موٹے انداز میں نیٹ کی کاؤنسلنگ کو جانے والوں کے لیے میں بھی شامل ہوتا رہا. لاسٹ ایئر میرے بھانجے کے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو آپ کی رہنمائی سمجھیے کیا بھی سمجھیے کاکتیہ میڈیکل کالج میں فری سیٹ ملی. تو میں ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طلباء اور طالبات صرف نیٹ میں کوالیفائی ہونا کافی نہیں ہے. حصول سیٹ کے لیے ان کی مناسب رہنمائی اور رہبری ضروری ہوتی ہے، اور یہ مناسب رہنمائی اور رہبری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ پچھتاوے میں رہتے ہیں.
डॉक्टर हमारे अब्दुल रब साहब का जो लेक्चर रहता है उसमें खुले तौर पर बता देते हैं उन्होंने क्या तरीक़ेकार इख्तियार करनी चाहिए, कन्वीनियर कोटा कौन सा है, मैनेजमेंट कोटा कौन सा है, माइनॉरिटी कॉलेज का कोटा कैसा है, फर्स्ट फेज़ में क्या करना है, सेकंड फेज़ में क्या करना है, थर्ड फेज़ में क्या करना है। बहुत ही मुनज़्ज़म और उम्दा अंदाज में ये तशरीह किया करते हैं वो। तो इनका लेक्चर एक मानों में हाईली इंफॉर्मेटिव हुआ करता है। तो इस बार से मैं अपील करता हूँ आप सब हजरात से कि एक एक लफ्ज़ को नोट कर दीजिए। उसके बाद जब स्पीच हो जाती है तो आपको थोड़ा इंटरेक्शन का मौका दिया जाएगा, अपने जो दरपेश शक व शुबात हैं इस ताल्लुक़ से और वाफिर अंदाज में अपने मालूमात को हासिल करते हैं। ठीक है, वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहब का, इतना भी शुक्रिया दिया, टाइम दिया गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए